کیا ہے تحریک استحکام پاکستان کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب نے۔ فیاض صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، چیئرمین تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر ریلیف دے دیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں نے تو ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ آج کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب چیئرمین تحریک انصاف اور کارکنان تحریک انصاف کی گڈ بک میں آگے ہوں گے۔ اچھا، کیونکہ آج جسٹس عامر فاروق صاحب نے گڈ ٹو سی یو بھی کہا چیئرمین تحریک انصاف کے وکلاء کو، اور ان کو ریلیف بھی دیا۔ اور اب جسٹس عامر فاروق صاحب تو ایک محسن ہوئے، تحریک انصاف کے بھی، اس کے کارکنان کے بھی، اس کے چیئرمین کے بھی۔ تو اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر جو گالیاں عامر فاروق صاحب کو پڑ رہی تھی پہلے تحریک انصاف کی طرف سے، تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر، اب کم از کم وہ گالیوں کا نشانہ نہیں بنیں گے۔ تو میں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ اب عامر فاروق صاحب ایک محسن کے طور پہ یاد کیے جائیں گے، اور ویسے بھی ایک انسان اور ایک مسلمان احسان مند ہوتا ہے، اور فقہا کا اور علوم الانسانیات کے ماہرین کا قول ہے کہ جو احسان مند نہیں ہوتا وہ انسان ہی نہیں ہوتا، مسلمان تو دور کی بات۔ تو اب میرا خیال احسان مند ہوں گے چیئرمین تحریک انصاف بھی اور کارکنان بھی۔ بس امید مجھے یہ ہے کہ اب عامر فاروق صاحب کو کسی کیس میں بھی مستقبل میں گالیاں نہیں پڑیں گی انشاءاللہ۔ تو فیاض صاحب، جس طرح کہ ہم نے قانونی ماہرین سے بھی جانا کہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ صرف چھوٹا سا ریلیف ہے کہ سزا جو ہے وہ معطل ہوئی ہے، ضمانت پر رہائی ملی ہے، نہ کہ ان کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہوئی ہے، سزا ویسی کی ویسی رہے گی، صرف ضمانت پر رہا ملا ہے۔ اچھا، اب تو یہ تو میں نے ایک جسے کہتے ہیں نا دلچسپ تبصرہ بین السطور کیا نا آپ کے پہلے کوشچن میں، اب سن لیں ذرا ڈیٹیل۔ جناب یہ چینک کریں یا پی کریں جنا، انہوں نے باہر نہیں آنا۔ اچھا، سن لیں، وجہ یہ ہے کہ کیس ایک نہیں ہے، کیس پی سی او ہے، جن میں سے 6-7 تو ہائی پروفائل لیول کے ہیں۔ سائفر والے کیس میں ان کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ آپ کی جناب جو آپ کا یہ جو انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہوئی تھی جناب القادر یونیورسٹی، اس کے اوپر پھر آپ کا سب سے بڑی چیز آپ کا جناب یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، 9 مئی کے واقعات، اس کے اوپر کیسز۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ کوئی ریلیف ایز سچ میں نہیں سمجھتا، ان کے ساتھ بہت بڑی گیم ہوئی ہے تحریک انصاف کے چیئرمین اور تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر، اگر ان کو عقل یا سمجھ آ جائے، سمجھ گئے نا۔ باقی ابھی یہ کیس چلے گا ہائی کورٹ میں، اب یہ ٹرائل کورٹ سے یا تو ٹرائل کورٹ میں واپس بھیج دیں گے جناب ہائی کورٹ کہ جناب آپ دوبارہ سے اس کی پوری ہیئرنگ کی جائے میرٹ کے اوپر، یا پھر ہائی کورٹ یہ کہے گی کہ ہاں جی ہم یہ کیس خود سنیں گے۔ دونوں صورتوں کے اندر آپ کو ہائی کورٹ کے سامنے گواہ بھی رکھنے پڑیں گے، اور آپ کو باقی ساری چیزیں بھی جو میرٹ کے اوپر ہے۔ اور میرٹ کی بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کی جتنی چیزیں بیچی گئیں ان کو الیکشن کمیشن کا جو پرفارما ہے، جو ہم بینگ اے پارلیمنٹیرین ہر سال جمع کرانے کے پابند ہوتے ہیں، اس میں نوٹیفائی نہیں کیا گیا، اس پہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ صرف اس جرم کی وجہ سے پاکستان کے اندر 20 ایم این اے ایم پی اے نواز شریف سمیت جناب نااہل ہو چکے ہیں، سزا پا چکے ہیں۔ تو ابھی کیس چلے گا، اب یہ ہائی کورٹ میں چلے گا، لیکن یہ تو اس کیس کی بات ہے نا۔ باقی آپ کا سائفر کا کیس ہے، القادر ٹرسٹ ہے، 9 مئی کے واقعات ہیں، فارن فنڈنگ ہے، اس کے علاوہ آپ کا 14 مئی کا جناب وارنٹ گرفتار کے موقع پہ قتل و غارت گری اور غنڈہ گردی کا جو ماحول بنا لاہور میں وہ ہے، 18 مارچ کا 14 مارچ کا وہ 18 مارچ کا جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ ہے، لاہور ہائی کورٹ کے اوپر حملہ ہے، یہ لمبی فہرست ہے۔ تو اس وجہ سے دلی ہنوز دور است، یہ اگر سمجھتے ہیں کہ جناب انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، جناب چیئرمین تحریک انصاف باہر آ گئے، موج ملنگا دی، جناب بڑھ کے مارو، نعرے مارو، لڑیاں ڈالو، دوبارہ سے جناب 2/3 میجارٹی سے جناب چیئرمین تحریک انصاف اور تحریک انصاف اقتدار میں آ رہی ہے۔ وہی نا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تو یہی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ رہا ہو گئے ہیں اب تو وہ الیکشن بھی لڑ سکیں گے۔ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے جو نااہلی کے حوالے میں کوئی قانون دان نہیں ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت سنا دیکھا محسوس کرتے ہیں قانون کو، اس میں ابھی نااہلی کے صرف اس کیس میں بھی ابھی نااہلی کے حوالے سے چیزیں اس وقت فائنلائز ہونی ہے جب کیس ہائی کورٹ کے اندر یا ٹرائل کورٹ کے اندر، دونوں میں جس میں بھی اب چلے گا، وہاں سے فائنل فیصلہ آ جائے گا۔ فائنل فیصلہ حق میں آ جاتا ہے تو نااہلی ختم ہو جائے گی اس کیس کے پوائنٹ آف ویو سے۔
اگر اس کے حق میں نہیں آتا تو وہ برقرار ہے۔ تو فیاض صاحب، حسن رضا پاشا صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ جو سہولیات کے بارے میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے پوچھا گیا تھا۔ میں سنو میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں، میں نے ایک ایک چیز کی رپورٹ رکھی تھی، اور سب سے پہلے میں نے بریک کیا تھا آج سے 8-10 دن پہلے سہولیات۔ اب سن لے ذرا سہولیات۔ ہاں جی ہاں جی۔ پہلی چیز تو پوری پاکستانی قوم سن لے کہ پنجاب کے اندر جیل خانہ جات میں پریزن رولز اور پریزن جتنے قوانین ہیں اس میں اے کلاس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یا سی کلاس ہے، عام کلاس، یا بیٹر کلاس ہے جس کو بی کلاس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بی کلاس کے حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف ہوں، ابھی آپ کے ایک دوست یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں تو وزیر اعظم کی حیثیت سے بڑا اچھا ہے۔ او بھائی نہیں، وزیر اعظم کی حیثیت سے کسی کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، صدر پاکستان کی حیثیت سے کسی کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ ٹریٹمنٹ وہ ہے جو آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آئین اور قانون کے اندر جو ٹریٹمنٹ تھا، بینگ اے سابق ایم پی اے یا حاضر سروس ایم پی اے یا ایم این اے یا سینیٹر، یا آپ کا ایک ٹیکس جناب آپ دینے کے جناب جتنے ایک مخصوص اماؤنٹ ہے، یا آپ گریڈ 17 یا اس سے ابو کے سٹنگ افسر ہیں، اس صورت میں آپ کو ایک بیٹر کلاس ملتی ہے، وہ بھی ایک پروسیس کے تحت ملتی ہے۔ پورا پروسیس ہوتا ہے جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر، صوبے کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر جناب وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال بیٹر کلاس کے اندر آپ کو صرف ملتا ہے جناب ٹیبل اور اخبار، اور جناب آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے چیئرمین تحریک انصاف کو جیل کے اندر کہ جب ان کی مسز سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ بولتی تھی کہ میرے میاں کے ڈولے لٹک گئے، میرے میاں کی جناب جسم کے جناب سارا جسم لٹک گیا ہے، وہ کمزور ہو گئے، وہ مر گئے، وہ پٹ گئے، وہ فلاں ہو گئے، آج سے 5 دن پہلے درخواست دے رہی تھی اور ان کے وکیل آ کے باہر جناب پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بول رہے تھے۔ تو اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ چیئرمین تحریک انصاف دیسی گھی میں چھوٹا گوشت بنا ہوا کھا رہے تھے، دیسی گھی میں دیسی بکرا اور دیسی گھی میں دیسی مرغی وہ بنی کھا رہے تھے۔ فیاض صاحب، اس میں دوبارہ ڈیٹیل میں آپ سے جانوں گا، ابھی ہمیں جوائن کیا جسٹس ریٹائرڈ ہیں، ماہر قانون ہیں شائق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یہ معطلی کی سزا کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ شائق عثمانی صاحب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے دوبارہ۔ فیاض صاحب، آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس طارق محمود نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی سزا معطل کی جاتی ہے، انہیں رہا کیا جائے۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا ہوئی تھی، اور اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کے لیے سزا سنائی گئی تھی اور 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف اٹک جیل میں اس کیس میں قید تھے، اور اب چونکہ اپیل دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے،